السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ادریس اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا کیونکہ سلمان نے ماسٹر شعیب کی بائک کو اپنی گاڑی سے جو ٹکر ماری تھی وہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے اور اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ سلمان ماسٹر شعیب کو مارنا چاہتا ہے جان سے۔ ادریس نے اپنے آفس امپلائی سے تو کہہ ہی دیا ہے کہ یہ سب ڈیلیٹ کر دو آفس ریکارڈ سے بھی اور اپنے موبائل سے بھی، لیکن آفس امپلائی کہے گا کہ سر ہم اپنے ریکارڈ سے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو آس پاس کے آفیسز ہیں ان کے بھی تو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، آخر اس میں بھی ریکارڈ ہوا ہوگا اور وہ لوگ یہ چیز ہمارے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی سلمان صاحب ایک بہت ہی سکسیسفل بزنس مین ہیں اور ان کے تو لاکھوں دشمن ہوں گے جو ان کو بزنس میں بھی پیچھے چھوڑنا چاہتے ہوں گے، تو اگر ان کے ہاتھ یہ ریکارڈنگ لگ جائے تو پھر تو سلمان صاحب کا تمام کیریئر تباہ ہو سکتا ہے۔ اور ادریس کو یہ بھی فکر ہے کہ اگر عروج تک یہ ریکارڈنگ پہنچ گئی تو عروج تو ہمیں بالکل بھی نہیں چھوڑے گی۔ اب ادریس پلان یہ کرے گا کہ مجھے ماسٹر شعیب اور عروج کو اتنا ڈرا دھمکا دینا چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہ کریں بلکہ اپنی جان بچانے کے چکر میں رہیں۔ اور دوسری طرف عروج جو کہ ماسٹر شعیب اور نسیمہ کی تمام باتیں سن چکی ہے کہ گھر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں اور ماسٹر شعیب کی پینشن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ گھر کے تمام اخراجات پورے کیے جا سکیں، جبکہ اریج کا دودھ بھی 5,000 کا ڈبہ آتا ہے جو کہ 5 دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو عروج سوچ لے گی کہ مجھے جاب کرنی چاہیے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بھی باعزت طریقے سے پال سکوں اور ماسٹر شعیب اور نسیمہ کی بھی فائنینشیل ہیلپ کر سکوں۔ اب وہ ان سے بات کرے گی اور کہے گی کہ میں جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں۔ ماسٹر شعیب اسے رکشے پر جانے نہیں دیں گے بلکہ کہیں گے کہ میں خود تمہیں اپنے بائک پر لے کر جاؤں گا انٹرویو کے لیے۔ اب جب وہ دونوں گھر سے نکلیں گے انٹرویوز دیتے رہیں گے تو ان کے پیچھے 2 آدمی لگ چکے ہوں گے جو کہ ادریس نے ان کے پیچھے لگائے ہیں کہ موقع دیکھ کر ان دونوں کو یا تو جان سے ہی مار دے یا پھر کم سے کم ڈرا دھمکا ضرور دے۔ اب جب ماسٹر شعیب اور عروج گھر واپس آ رہے ہوں گے تو ایک ایسی جگہ پر جہاں زیادہ رش نہیں ہوگا موقع غنیمت جان کر وہ دونوں شوٹرز ماسٹر شعیب پر فائر کر دیں گے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ماسٹر شعیب کو گولی تو لگے گی لیکن جان لیوا نہیں ہوگی کیونکہ وہ ان کے بازو کو لگے گی اور وہ برے طریقے سے گر جائیں گے۔ عروج ان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جائے گی لیکن گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی تاکہ پریشان نہ ہوں، لیکن عروج کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ کسی اور کا کام نہیں۔ پہلے بھی شائستہ اور ادریس نے عروج پر جان لیوا حملہ کروایا تھا جو کہ گولی غلطی سے سلمان کو لگ گئی تھی، تو عروج کو کنفرم ہے کہ یہ کام بھی شائستہ اور ادریس کے سوا کوئی اور نہیں کرا سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس دفعہ سلمان بھی ان کے ساتھ مل چکا ہو کیونکہ اسے یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ اب میں چپ نہیں بیٹھوں گی، اس نے میرے باپ پر جو جان لیوا حملہ کیا اور ان کی انسلٹ کی تو اس کے لیے میں قانونی کارروائی ضرور کروں گی اور پھر ان کو اب دولت صرف ایک صورت میں ہی مل سکتی ہے کہ میں مر جاؤں، کیونکہ اگر میں زندہ رہی اور سلمان سے خلا لے لی تو اس صورت میں بھی انہیں تمام دولت جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تو وہ اس سے پہلے ہی مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ ماسٹر شعیب کو لے کر گھر تو آ جائے گی، گھر میں بھی سب پریشان ہوں گے کہ یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا، تم لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں۔ تو عروج کہے گی کہ ابا کو سب پتا ہے کہ یہ شوٹ کس نے کروایا ہے لیکن یہ کچھ بولیں گے نہیں، چپ رہیں گے کیونکہ ان کو یہی لگتا ہے کہ اگر یہ بول پڑے تو میرے دل سے میرے سسرال والے اتر جائیں گے۔ اب سلمان کو جب یہ سب پتہ چلے گا کہ ادریس نے عروج اور ماسٹر شعیب پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے تو وہ کہے گا کہ اتنا بڑا پلان آپ نے صرف عروج کو ڈرانے کے لیے کیا تھا یا مارنے کے لیے کیا تھا؟ اگر مارنے کے لیے کیا تھا تو وہ بچ گئی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ادریس کہے گا کہ چاہتا تو میں اسے مارنا ہی تھا لیکن پتہ نہیں اس کی قسمت کیوں اتنی اچھی ہے کہ ایک دفعہ پھر سے بچ گئی، لیکن تم فکر مت کرو اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، اب میں نے پکا کام کیا ہے۔ لیکن سلمان کہے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پکے کام ہمیشہ ہی کچے نکلتے ہیں۔
اور سلمان کہے گا کہ جو کچھ اب آپ نے کیا ہے اس کے نتائج تو فیس کرنے پڑیں گے ہم لوگوں کو۔ ادریس سلمان کی طرف حیرت سے دیکھے گا کہ کچھ دن پہلے اس نے جو خود حرکت کی تھی اور ماسٹر شعیب کو اپنے بائک کے نیچے دینے کی کوشش کی تھی، تب اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اب میں نے ان پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے تو یہ مجھے یہ دھمکی دے رہا ہے۔ اب ادریس کو سلمان کی یہ بات سن کر غصہ تو بہت آئے گا، اور اسے پہلے سے ہی غصہ ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات بار بار چلتی رہتی ہے جب شائستہ نے ادریس کی دوسری بیوی کو دیکھ کر دھمکی دی تھی کہ میرا جوان بیٹا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ بہت برا کر سکتی ہوں۔ ادریس نے تو اسی دن سوچ لیا تھا کہ اگر عروج سے یہ ساری جائیداد ڈائریکٹ سلمان کو چلی گئی تو میں تو بھکاریوں کی طرح سلمان اور شائستہ سے بس ساری زندگی مانگتا ہی رہ جاؤں گا، اور کبھی بھی مسرت کو وہ زندگی نہیں دے سکوں گا جس کے وعدے کر کے میں نے اس سے شادی کی تھی۔ اسی لیے تو ادریس نے جو کاغذات بنوائے تھے وہ اپنے نام سے بنوا لیے تھے، تاکہ جب سلمان عروج سے دستخط کروائے تو ایک ہی دستخط سے سب کچھ ادریس کے نام ہو جائے۔ اور اب سلمان کی روز بروز بڑھتی ہوئی بدتمیزی سے ادریس ضرور کچھ ایسا سوچے گا کہ سلمان کو ایک دفعہ سبق تو ضرور چکھانا چاہیے۔ اور دوسری طرف آفس امپلائی نے بھی سلمان کی ریکارڈنگ ادریس کے کہنے کے باوجود بھی ڈیلیٹ نہیں کی، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت کام کی چیز ہے، اسے وہ کبھی بھی استعمال کر سکتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ یہ ریکارڈنگ خود ہی عروج تک پہنچا دے، یہ جاننے کے لیے کہ عروج کا اس ماسٹر سے کیا تعلق ہے اور وہ ماسٹر بار بار سلمان صاحب کے پیچھے کیوں آتا ہے، کیونکہ آفس امپلائی کو بھی کافی کیوریوسٹی ہے اس سارے معاملے کو لے کر۔ اور دوسری طرف ادریس خود بھی پھنسنے والا ہے، کیونکہ مسرت نے بھی سوچ لیا ہے کہ اب مجھے ادریس کو سبق چکھانا چاہیے، بہت عرصے سے یہ مجھے پاگل بنا رہا ہے اور ٹال رہا ہے۔ اس نے تو مجھے نکاح نامہ تک نہیں دیا تھا، وہ بھی مجھے بڑی مشکلوں سے حاصل کرنا پڑا، اور اس نے جو مجھے عروج سے ملنے سے منع کیا تھا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یقیناً عروج میری مدد کر سکتی ہے اس آدمی کو مزہ چکھانے کے لیے، تو عین ممکن ہے کہ مسرت بھی اب عروج کے ساتھ مل جائے تاکہ ادریس کو مزہ چکھا سکے۔ اور ویسے ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ ڈرامے کو اب بہت زیادہ لمبا کھینچا جا رہا ہے، اب اس کا اینڈ کر دینا چاہیے۔ سلمان، ادریس اور شائستہ کو ان کے کیے کی سزا جلد سے جلد مل جانی چاہیے، کیونکہ سلمان کے جو تھوڑے بہت چانسز لگ رہے تھے ٹھیک ہونے کے، وہ بھی اب نظر نہیں آ رہے۔ اب جب کہ عروج کے پاس تمام ثبوت بھی اکٹھے ہو چکے ہیں تو اسے جلد سے جلد ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے، اور عروج اور مسرت کو ان کا حق بھی اب مل جانا چاہیے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جلد ہی ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔